تو بات ہو رہی ہے پاکستان کی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کی۔ یہ ایک ایسی پیچیدہ دنیا ہے جس میں پاکستان قدم رکھ چکا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس نئی ڈیجیٹل سرحد کو ریگولیٹ کیسے کیا جائے گا۔ چلیے آج اسی بلو پرنٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو پاکستان کے اے آئی فیوچر کا راستہ طے کرے گا۔ ذرا سوچئے، ایک اے آئی سسٹم کسی کی زندگی کا ایک بہت بڑا لائف آلٹرنگ فیصلہ کر رہا ہے، اور اس کو چیک کرنے کے لیے، اس کی نگرانی کے لیے کوئی قانونی حفاظت، کوئی سیفٹی نیٹ ہے ہی نہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یہی وہ سوال ہے جو اس وقت پوری دنیا میں ٹیکنالوجی اور قانون کے ماہرین کے ذہنوں میں گھوم رہا ہے۔ ہم اس وقت عام لفظوں میں کہیں تو اے آئی کے وائلڈ ویسٹ میں جی رہے ہیں، ایک ایسی دنیا جہاں ترقی کی رفتار طوفانی ہے، امکانات بے شمار ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خطرات بھی اتنے ہی بڑے ہیں۔ یہ بالکل ایک نئی سرحد جیسا ہے جہاں ابھی تک کوئی قانون نہیں پہنچا۔ تو سب سے پہلے اسی پر بات کرتے ہیں، اے آئی کا یہ ان ریگولیٹڈ وائلڈ ویسٹ آخر ہے کیا، اور اس کو ریگولیٹ کرنا، اس پر قوانین بنانا پوری دنیا کے لیے اتنا بڑا چیلنج کیوں بن گیا ہے؟ دیکھیں، پوری دنیا اس مسئلے سے جوجھ رہی ہے، ہر ملک اس چیلنج سے نپٹنے کی کوشش میں لگا ہے، اور اس سب کے بیچ پاکستان نے ایک پرو ایکٹیو قدم اٹھایا ہے، ایک کوشش کی ہے کہ اس نئے میدان میں، اس نئے لینڈسکیپ میں کچھ آرڈر لایا جا سکے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل کیوس کو، اس افراتفری کو قابو کرنے کے لیے پاکستان کے پاس پلان کیا ہے؟ چلیں اس تجویز شدہ قانونی خاکے پر، اس لیگل بلو پرنٹ پر نظر ڈالتے ہیں جو اس نئی ٹیکنالوجی کو ایک صحیح ڈائریکشن دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس فریم ورک کی جو بنیاد ہے نا، وہ ایک بہت دلچسپ کانسیپٹ ہے، لیگل اسکیفولڈنگ۔ اس کو بالکل ایسے سمجھیں جیسے ایک عمارت بنتے وقت اس کے گرد لوہے کا ڈھانچہ لگایا جاتا ہے جو اسے سپورٹ دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ قانونی ڈھانچہ اے آئی کی محفوظ اور اخلاقی ترقی کے لیے ایک سپورٹ سسٹم کا کام کرے۔ اور یہ جو پورا قانونی ڈھانچہ ہے، یہ 3 بہت اہم ستونوں پر کھڑا ہے۔ پہلا ڈیٹا، دوسرا الگورتھمز، اور تیسرا انٹلیکچوئل پراپرٹی یعنی آئی پی۔ آئیے ان تینوں کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ فریم ورک اصل میں 3 سب سے بڑے چیلنجز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ نمبر 1، ڈیٹا، یعنی لوگوں کی ذاتی اور حساس معلومات کو غلط استعمال سے کیسے بچایا جائے۔ نمبر 2، الگورتھمز۔ اس میں جو مسئلہ ہے وہ ہے بائس کا، یعنی غیر منصفانہ رجحان کا، اور ساتھ ہی بلیک باکس پرابلم کا۔ مطلب اے آئی نے فیصلہ تو دے دیا، لیکن وہ اس نتیجے پر پہنچا کیسے، یہ کسی کو نہیں پتا۔ یہ فریم ورک کہتا ہے کہ نہیں، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا چیلنج، آئی پی۔ اگر اے آئی خود کوئی پینٹنگ بنا لے یا میوزک کمپوز کر لے تو اس کا مالک کون ہوگا؟ یہ قانون اس پیچیدہ سوال سے بھی نمٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس پوری بحث کے سب سے نازک، سب سے اہم حصے کی طرف۔ جب بھی کسی ٹیکنالوجی کو ریگولیٹ کرنے کی بات ہوتی ہے نا، تو ایک بہت بڑی کشمکش سامنے آتی ہے، اور وہ ہے انوویشن یعنی جدت طرازی اور ڈیجیٹل رائٹس کے درمیان توازن قائم کرنا۔ یہ ایک بہت ہی نازک بیلنسنگ ایکٹ ہے۔ ایک طرف انوویشن کو فروغ دینا ہے، ایسا ماحول بنانا ہے کہ باہر سے سرمایہ کاری آئے، لوکل اے آئی سٹارٹ اپس آگے بڑھیں تاکہ پاکستان اس ریس میں پیچھے نہ رہ جائے۔ لیکن دوسری طرف شہریوں کے ڈیجیٹل حقوق، ان کی پرائیویسی، اس کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، کیا بہت زیادہ قوانین انوویشن کا گلا گھونٹ دیں گے، یا پھر بہت کم قوانین شہریوں کو خطرے میں ڈال دیں گے؟ یہی وہ ملین ڈالر کویسچن ہے۔ یہاں جو بنیادی نقطہ ہے، جو اصل مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ایسی ریگولیشن ہو جو کرٹیکل ہو، ضروری ہو، ریسٹرکٹیو نہ ہو، یعنی پابندیاں لگانے والی نہ ہو۔ گول اے آئی کی ترقی کو روکنا بالکل نہیں ہے، بلکہ اسے ذمہ دارانہ بنانا ہے۔ لیکن اس سب کا زمین پر ریئل ورلڈ میں اثر کیا پڑے گا؟ کیا اس سے ہمارے لوکل اے آئی سٹارٹ اپس کو فائدہ ہوگا؟ کیا باہر سے انویسٹمنٹ پاکستان آئے گی؟ اور شاید سب سے اہم بات، کیا عام لوگ اس ٹیکنالوجی پر اعتماد، اس پر بھروسہ کر پائیں گے؟ یہ سب اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ فریم ورک کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ تو آگے کا سفر کیا ہے؟ دیکھتے ہیں کہ اس تجویز کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے اب کن مراحلوں سے گزرنا ہوگا۔ یہ سفر بنیادی طور پر 3 سٹیپس پر مشتمل ہے۔ سٹیپ 1، کنسلٹیشن، یعنی انڈسٹری، اکیڈیمیا، سول سوسائٹی، سب سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر بیٹھنا، ان سے مشورے کرنا۔ سٹیپ 2،
امپلیمنٹیشن، جب مشورے مکمل ہو جائیں تو اس ڈرافٹ کو، اس مسودے کو ایک قانون کی شکل دینا۔ اور آخر میں اسٹیپ 3 انفورسمنٹ، یہ شاید سب سے مشکل کام ہے۔ ایسے میکنزمز بنانا جو یہ یقینی بنائیں کہ ان قوانین پر ٹھیک سے عمل بھی ہو رہا ہے۔ تو آخر میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو فریم ورک ہے نا، یہ صرف کچھ قوانین کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے ڈیجیٹل مستقبل کے لیے ایک ویژن ہے، ایک ایسا ویژن جہاں انوویشن اور ذمہ داری دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور یہ پوری بحث ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ کیا پاکستان ذمہ دارانہ اے آئی ڈیولپمنٹ میں، یعنی رسپانسبل اے آئی میں، ایک گلوبل لیڈر بن سکتا ہے؟ اس کا جواب تو واقعی آنے والا وقت ہی دے گا، اور ان کوششوں کی کامیابی پر ہی اس کا انحصار ہوگا۔